الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عمل کرو اے پیغمبر، ایمان والوں سے کہہ دو کہ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ انسان کو جو زندگی دی گئی وہ اسی لیے کہ وہ عمل کرے اور اپنی آخرت بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، کہ دیکھو دنیا تم سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ دنیا رخصت ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں کی اولادیں ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا آخرت دونوں کی اولادیں ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ آج عمل کا موقع ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل آخرت کے دن حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ غور کیجئے کہ کیسی نصیحت کرنا کہ آج دنیا میں تم کو عمل کی مہلت ہے، آج تم کو یہ فرصت ہے کہ تم تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ کل یہ موقع تم کو نہیں رہے گا، آج عمل کی مہلت ہے، کوئی حساب نہیں ہو رہا، کوئی میزان ترازو قائم نہیں ہے۔ لیکن کل جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، اس وقت حساب ہوگا، پھر عمل کا موقع نہیں رہے گا۔ انسان جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے، عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک سجدہ نہیں کر سکتا، ایک آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا، ایک روپیہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، حدیث میں کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مہلت موت تک حاصل ہے، مہلت روح کے جسم سے الگ ہونے تک حاصل ہے۔ موقع جو دیا گیا ہے وہ اسی وقفے میں ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس پر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، یہی عمل کا وقت ہے۔ موت کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لوگ حسرت کریں گے، جب فوت ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے رب ارجعون، اللہ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے،
لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں نیک عمل کروں، تاکہ میں بھلائیاں کما کر آ جاؤں۔ کہا جائے گا کلا، نہیں، جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو، جو مہلت تم کو ملی تھی وہ تمام ہوئی، جو فرصت عمل تم کو نصیب ہوئی تھی وہ مٹ چکی۔ اب کہاں تم یہ تمنا کر رہے ہو کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں؟ نہیں، آپ سورہ فجر پڑھتے ہیں، امام سے عشاء کی نماز میں فجر میں سنتے بھی ہیں، اس کی آخری آیتیں انسان کو خوف دلانے والی، آخرت کی یاد دلانے والی، اس میں یہ ارشاد ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ جب انسان مر جائے گا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ الفاظ دیکھیے، اللہ کا قرآن کس کس طرح ہم کو نصیحت کرتا ہے، ہماری آنکھیں کھولتا ہے، قرآن کس طرح دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ آپ جب پڑھیں قرآن کی یہ آیت، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ جب آپ سنیں قرآن کی یہ آیت، آپ کے جسم پہ کپ کپی آ جائے۔ ایسی آیتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یومئذ یتذکر الانسان، قیامت کے دن انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اب نصیحت حاصل کرنا اس کو کیا نفع دے گا؟ اس دن وہ سوچے گا کاش یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے عمل کا توشہ آگے بھیج دیا ہوتا۔ حسرت کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دنیا کی زندگی، اس زندگی کے لیے دنیا کی زندگی سے کچھ بھیج دیا ہوتا، کاش میں نے عمل کر لیا ہوتا۔ 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر آپ پڑھیں، ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو ناکام ہوں گے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو اللہ کے ذکر سے غافل کیا، مجھ کو صحیح راستے سے اس نے دور کر دیا، گناہ، معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا، کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی۔ یہ حسرت، یہ افسوس قیامت کے دن انسان کرے گا، مگر اس دن کا افسوس کوئی نفع دینے والا ہے۔ اس دن کی حسرت انسان کے کام آنے والی نہیں، اس دن کا پچھتاوا انسان کے لیے کچھ بھی مفید نہیں۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے کہ ہم عمل کر لیں، آج صحت ہے، قوت ہے، عمل کا موقع ہے، فرصت اور فراغت ہے، ہم اس میں سے کسی چیز کی قدر نہیں کر پا رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقے کا جو بھلا دینے والا ہے؟ او غنى مطغیا، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دینے والی ہے؟ او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا جو انسان کو ناکارہ بنا دینے والی ہے؟ یا ایسے بڑھاپے کا جو انسان کی عقل کو معوف کر دینے والا ہے؟ یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو تم کو قبر تک پہنچانے والی ہے؟
یا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا کہ وہ ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا؟ وہ ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو؟ قیامت نہایت سخت اور کڑوی چیز ہے۔ آپ غور کیجیے، حضور فرما رہے ہیں ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو، ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا تم کو عمل سے عاجز کر دے، ایسا نہ ہو کہ مالداری تم کو عیش و عشرت میں لگا دے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ خالی رہ جائیں۔ ایک روایت میں فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، وہ فتنے ایسے ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ صبح انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ خطرناک فتنے دنیا میں ظاہر ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے بلایا، اولاد میں وہ محبوب ہیں حضور کو، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ حضور فرماتے تھے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جنتی عورتوں کی یہ سردار ہیں۔ خود ارشاد فرما رہے ہیں ان کی فضیلت، ان کا مقام، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اپنی صاحبزادی کو بلا کر کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کر لو، اعملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اپنے خاندان بنو ہاشم کو آپ نے بلایا، فرمایا میرے خاندان کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کی اور کے خاندان سے۔ عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں تم حسب نسب لے کر آئے۔ تم یہ خیال کرو کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے۔ آپ غور کیجئے کہ عمل کی کیسی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا سے اپنی آخرت کا توشہ لے کر جائے، اسی میں اس کی کامیابی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان تم میں سے غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا عمل بھیجا ہے۔ رمضان آیا، ہم نے اچھا عمل کیا، رمضان رخصت ہوا، پھر ہماری زندگی عمل سے خالی ہو، یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں کہ رمضان آئے گا اور عبادت کریں گے، رمضان گزر جائے گا اور ہم عبادت اور اعمال سے کر جائیں گے۔ من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى، جو رمضان کی عبادت کر رہا ہو سن لے کہ رمضان گزر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ عربی میں کہتے ہیں کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بنو رمضانی نہ بنو، اللہ والے بنو، ایسے نہ بنو کہ رمضان آئے اور تم تلاوت کرو اور رمضان گزر جائے تو قرآن کو طاق نسیاں کی زینت بنا دو۔ وہ پاکیزہ کتاب
جو انسان کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تبدیل کر دینے والی کتاب ہے، کیا ہمارا اس کا رشتہ صرف 1 مہینے کا ہے؟ کیا تہجد میں اللہ کے آگے نماز پڑھنا اور دعا مانگنا 1 مہینے کا عمل ہے؟ قرآن میں تو کہا جا رہا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اچھے بندے وہ ہیں جو وقت سحر اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اچھے بندے وہ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ ہماری راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، ہمارے دن لہو العب اور کھیل تماشوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہماری آخرت کا توشہ بننے والے ہیں؟ کتنا وقت ایسا ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت ایسا ہے جو ہم برباد کر رہے ہیں، غیبت میں، چغلی میں، یہاں وہاں بیٹھ کر تبصرے اور تذکرے میں گزار رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے میزان عمل کو وزنی کرنے والی چیز خود آپ کے اعمال ہے، کسی دوسرے کا عمل آپ کے کام آنے والا نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ آج اگر آپ نیکی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، آج اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے، خدا کی راہ میں مال خرچ کریں گے، یہ نیکیاں کل کام آنے والی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے شخص ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، بادشاہت بھی ایسی کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکمرانی پوری دنیا پر ہوئی۔ 2 ان میں سے کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر ہیں، اور مسلمان سکندر اعظم اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پوری دنیا پر حکومت ہوئی، اور حکومت بھی کیسی کہ صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر ان کی حکمرانی تھی۔ پرندے ان کا حکم مانتے تھے، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تخت پر سوار ہوتے تھے، تخت ہوا میں اڑتا تھا، ایک صبح 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، ایک شام 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ جب ہوا میں تخت اڑتا تھا، ہزاروں جنات اور انسان ان کے درباری ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ پرندوں کی جماعتیں آتی تھیں اور وہ اپنے پروں سے پر ملا کر ان کے اوپر سایہ کرتی تھی تاکہ ان کو دھوپ کی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ آپ غور کیجیے کیسی شان و شوکت اللہ نے ان کو دی۔ خود دعا مانگی تھی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پاک پروردگار مجھ کو ایسی حکومت دے جو میرے بعد کائنات میں کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے وہ حکومت دی جو ان کے بعد دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہو اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ اب سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی شان کے ساتھ ایک دن ہوا میں اپنے تخت پر سوار چلے جا رہے تھے، ہزاروں جنات اور انسان ان کے درباری ساتھ میں تھے، پرندوں نے ان کے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ کس شان و شوکت کے ساتھ سفر ہو رہا ہے آپ تصور کیجیے۔ ان کا تخت اڑتا ہوا ایک ایسے شخص کے اوپر سے گزرا جو عبادت گزار تھا، وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، عبادت گزار انسان تھا۔ جب ان کا تخت گزرنے لگا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، شان و شوکت سے متاثر ہوا، حضرت سلیمان کو خطاب کر کے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ نے کیسی شان و شوکت، کیسی بادشاہت عطا کی، اللہ نے آپ کو کیسی نعمت سے نوازا ہے
اللہ نے آپ کو کیسی سلطنت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر اس عبادت گزار سے کہا، یہی آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عبادت گزار سے کہا، سن، مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کا اجر سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، ذکر کا اجر ثواب باقی رہے گا۔ یہ سلطنت آج ہے، کل نہیں ہوگی، یہ بادشاہت آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا، کوئی آب حیات بھی پی کر آ جائے تب بھی ملک الموت کا سامنا کرنا ہوگا۔ الموت باب کل نفس داخلہ والموت کاس کل نفس شاربہ، موت ایسا پیالہ ہے ہر ایک کو پینا ہے، موت ایسا دروازہ ہے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی چاہے ہزاروں سال کی ہو، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام انبیاء میں لمبی عمر پانے والے پیغمبر ہیں، 1300 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ہے۔ جب ملک الموت آیا، اس نے کہا، یا اطول الانبیاء عمراً، اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے پیغمبر، آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ سوال کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یوں سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، مجھ کو ایسا محسوس ہوا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ 1300 سال سے زیادہ عمر پانے والا انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے، گویا کہ مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت کا توشہ اختیار کریں۔ آج اپنا جائزہ لیجئے، آج اپنا محاسبہ کیجئے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا خود محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ آخرت میں حساب ہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو خود تولو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا عمل تولا جائے۔ وتہیئوا للعرض الاکبر، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم کو حساب دینا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کے بارے میں تم کو جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل